اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ خدا کر کے کچھ 40 سال بعد افغانستان کا مسئلہ حل ہوا اور افغانستان پہ افغانوں کی مرضی کی حکومت آئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو نظر بد سے بچائے، اور یہ جتنی جد و جہد انہوں نے کی ہے، پہلے سوویت یونین کے خلاف، پھر امریکہ اور اس کی اتحادی جماعتوں کے خلاف، اتحادی ملکوں کے خلاف ساری دنیا کی فوج سے مقابلہ کیا ہے، اور بالآخر وہ یہاں سے ایک سپر پاور اور اس کے ساتھ بڑی بڑی پاورز جو تھیں وہ مجبور ہو کے اور رسوا ہو کے واپس گئی ہیں۔ اور یہ خود ہی وہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ پہلے سن چکے ہیں، وہ خود اپنے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، سینٹ میں، اور خود کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے، ہمارا انخلا نہیں ہوا، باعزت انخلا نہیں ہوا، ہم رسوا ہو کے آئے، اور ابھی تک وہ زخم چاٹ رہے ہیں۔ اب ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح یہ حکومت چل نہ سکے، اور ہماری ضرورت پڑے، کبھی وہ پاکستان سے اڈے مانگتے ہیں، کبھی انڈیا کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں، کبھی مسلمان ملکوں پہ دباؤ ڈالتے ہیں، اور اب سب سے بڑا دباؤ دنیا میں، وہ چاہتے ہیں یہاں ہم ٹھیکیداری کریں، یہاں بیٹھیں اور اس علاقے کو واچ کریں، اور افغانوں کو تھوڑے دن دیں، 6 مہینے، سال، 2 سال، اس کے بعد پھر شور شرابہ کر کے وہاں قبضہ کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی حکومت نے انہیں اڈے وغیرہ دینے سے انکار کیا اور ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے جواب دے دیا۔ اب باتیں کرنے والے تو ظاہر ہے ان کی زبان تو آپ روک نہیں سکتے، وہ ایک طرف حکومتوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات بھی کرتے ہیں، اپنے مفادات بھی لیتے ہیں، اور دوسری طرف سے گالیاں بھی دیتے ہیں۔ یہ گالیاں ان کو زیبا ہیں، وہ دیتے رہیں۔ مخالفین جن کا اقتدار چھنا ہے، ظاہر ہے وہ ان کو برداشت بھی نہیں ہو رہا، ان سے جو ہو سکے گا وہ کیا کریں گے، کر رہے ہیں۔ لیکن جو اس وقت انسان دوست لوگ ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح امریکہ نے ان کا دانہ پانی بند کیا ہوا ہے، اور ان کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں تمام، جو کچھ ان کا 9 ارب ڈالر یا 11 ارب ڈالر تھا، اس کی وجہ سے دوسرا دنیا کے ملکوں پہ دباؤ ڈال کے ان کو افغانستان کو تسلیم کرنے سے روکا ہوا ہے۔ کوئی ملک پہل نہیں کر رہا، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہر شخص کو نظر آ رہا ہے کہ خاکم بدہن وہاں بہت بڑا انسانی المیہ رونما ہونے کا خطرہ ہے۔ انسان بھوک سے مریں گے، انسانی ضروریات کی چیزیں انہیں نہیں پہنچ رہی، چاروں طرف سے ان کی ناکہ بندی ہے۔ صرف پاکستان کے ذریعے ان کی کچھ مدد کی جا رہی ہے، خوراک پہنچائی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان اپنے بہت سارے مسائل میں گھرا ہونے کے باوجود جو کچھ ہو سکتا ہے کر رہا ہے، کہاں تک کرے گا؟ اس لیے میں آج کی گزارش ہی سمجھ لیں اسلامی ممالک کے سربراہان سے، جو جیسا کیسا بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلمان ایک بنیان مرصوص کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، اگر پاؤں میں کانٹا چبھے تو سارا جسم بیزار ہو جاتا ہے، ان کا بعض کو مضبوط کرتا ہے، اور تکلیف ایک کو ہوتی ہے، درد سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو یہ سارے مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں، کوئی مالدار ملک ہیں، کچھ غریب ملک ہیں، میری تو ان سب سے درخواست ہے، جتنے بھی جہاں تک میری آواز پہنچ سکے، میں تو ایک انسان، ایک فرد ہونے کے ناطے یہی کر سکتا ہوں کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے آواز بلند کرتا رہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کوئی رحم آ جائے،
مسلمان ممالک جو ہیں انہیں کس شخص نے، کس بات نے، کس طاقت نے روکا ہوا ہے کہ وہ ابھی تک افغانستان کو تسلیم نہیں کر رہے؟ OIC کو چاہیے فوراً اجلاس بلائے اور ان کی مدد کے لیے تمام اسلامی ممالک حصہ مل کے ڈالیں۔ سب سے پہلا تو یہ کریں کہ OIC کے ممالک انہیں تسلیم کرنے کا اعلان کریں، اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ OIC کے ممالک افغانستان کی حکومت کو باقاعدہ تسلیم کر لیں گے تو پھر یہ سارے ممالک باقی جو ہیں چائنا، روس اور یہ اس کے قرب و جوار کے جتنے ملک ہیں جو امریکی بلاک میں نہیں ہیں، یہ بھی سارے تسلیم کر لیں گے۔ لیکن پہلے مسلمانوں کو پہل تو کرنی چاہیے نا۔ پاکستان بلا لے کوئی اجلاس OIC کا، یہاں OIC والوں کو خود خیال آ جائے، وہ کہیں کسی عرب ملک میں جہاں چاہیں اجلاس کریں، اور اجلاس کر کے تمام ممالک سے اپیل کریں کہ بھئی ایک تو انہیں تسلیم کرنے کا اعلان کریں۔ جب یہ 56 یا 57 ممالک تسلیم کر لیں گے تو پھر اقوام متحدہ اور بڑی طاقتوں کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں ہوگا انہیں تسلیم کیے بغیر، اور پھر ان کے لیے امداد اور تعاون کی اپیل کریں، اور تمام اسلامی ممالک مل کے، بڑے اسلامی ممالک 56 اسلامی ممالک یہ مل کے اگر 50 لاکھ ڈالر بھی، 50 کروڑ ڈالر بھی ان کو دیں تو 20-25 ارب ڈالر بن سکتا ہے ان کے پاس۔ اگر انہوں نے اثاثے جو منجمد کیے ہوئے ہیں وہ نہیں بھی کھولتے تو کم از کم یہ مسلمان ممالک اور اشیاء ضرورت لے کے اتنی بڑی تعداد میں بھیجیں کہ کوئی انسان وہاں بھوک سے نہ مرے، کسی انسان کو وہاں یہ فکر نہ ہو کہ میں صبح اور شام کا کھانا کہاں سے کھاؤں گا۔ اور انہوں نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے اتنی قربانیاں دیں، اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دیں، وہ آج اشرف غنی یا وہ پہلا جو تھا اس سے اشرف غنی سے پہلے صاحب جو تھے ان کی طرح یہ بھی اعلان کر دیں کہ ہم غلام ہیں امریکہ اور انڈیا کے، تو سارے پابندیاں بھی کھل جائیں گی، پیسہ بھی مل جائے گا، وہ تسلیم بھی کر لیں گے۔ ان کو تسلیم نہ کیا جانا، اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ حامد کرزئی جیسا کوئی بندہ ان کو مل جاتا تو وہ تسلیم کر لیتے۔ وہ چاہتے ہیں ہماری کو پپٹ حکومت یہاں آئے جو ہماری مرضی کے مطابق چلے، لیکن یہ جو آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے ملک چلائیں گے، قرآن و سنت کی ہدایت کے مطابق ملک چلائیں گے۔ یہ گوارا نہیں ہے ان کو۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ارشاد پاک فرما دیا تھا کہ یہ راضی کبھی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے ملت کی پیروی نہ کر لیں، جب تک آپ ان کے مذہب کا اتباع نہ کر لیں، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے کبھی بھی، جو مرضی کر لیں آپ۔ تو آج ان کے خلاف جو پابندیاں ہیں ان کی کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی۔ امریکہ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملات طے کر کے وہاں سے گیا ہے، ان پہ اب پابندی لگانا اور ان کے اثاثے منجمد کرنا انسانی حقوق کی بہت بڑی کھلی خلاف ورزی، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم۔ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، کہیں کتا مر جائے تو چیخے مار رہے ہیں، کہیں بلی مر جائے تو چیخے مار رہے ہیں، کہیں کوئی لبرل اپنے کسی یار کے ہاتھوں ماری جائے، کوئی اپنی گرل فرینڈ کے ہاتھوں مارا جائے، وہاں یہ شور شرابہ برپا کر دیتے ہیں۔ لیکن اتنا بڑا انسانیت کا المیہ وہاں انہیں نظر نہیں آ رہا، انہیں پرواہ نہیں، وہ چاہتے ہیں لوگ وہاں مریں اور پھر ہمارے پاس بھیک مانگنے کے لیے آئیں۔ اور وہ غیور لوگ ہیں، انشاءاللہ وہ جیسے پہلے ڈٹے رہے ہیں، انہوں نے 40 سال جد و جہد کی ہے، وہ اب بھی جد و جہد کا رستہ ہی اختیار کریں گے۔ میری اپنوں سے، پہلے پاکستان سے اور پھر اس کے بعد اسلامی ممالک سے، اسلامی ممالک سارے قرب و جوار میں اس کے ارد گرد، ترکی، ایران، افغانستان کے ارد گرد جتنے اسلامی ممالک بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان وغیرہ، ان سب کو چاہیے کہ یہ امریکہ کا خوف ذہن سے نکالیں اور ڈٹ کے کھل کے میدان میں آئیں اور ان کی مدد کریں۔ اس طرح خاموشی کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا کہ جو بڑی سرکار کا آرڈر آئے گا اس کے مطابق ہم چلیں گے، تو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان اسے خوش نظر آئیں، پاکستان انہیں مطمئن نظر آئے، پاکستان میں اطمینان نظر آئے۔ وہ تو کوئی نہ کوئی شرارت، کبھی داعش کی صورت میں اور کبھی دہشت گردوں کی صورت میں، ہر جگہ اس کے پاس
ٹولے تو ہیں دہشت گردوں کے جن کے ذریعے وہ ملکوں کے حالات خراب کروانے کے لیے تو پیسے خرچ کرتا ہے، حالات سنوارنے کے لیے نہیں کرتا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو پتہ نہیں کئی ہزار ارب ڈالر اب تک وہ افغانستان پہ خرچ کر چکا ہے، لیکن کاش وہ افغانستان کے انسانوں کے لیے ہوتا، ان کی زندگیاں بچانے کے لیے ہوتا، اس ملک کی تعلیم کے لیے ہوتا، اس ملک کے لوگوں کے علاج کے لیے ہوتا، اس ملک کے لوگوں کے روزگار کے لیے ہوتا، اتنا پیسہ خرچ کیا ہوتا تو ملک سونے کا بن جاتا اب تک۔ لیکن بدقسمتی سے اتنے ہزار ارب ڈالر اس نے انسانوں کو مارنے پہ خرچ کیا، اس نے افغانستان کو تباہ کرنے پہ خرچ کیا، اس نے وہاں اپنی منمانی کرنے پہ خرچ کیا۔ میں تو ویسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، امریکی قوم کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور اپنی لیڈرشپ سے سوال کرنا چاہیے اور گریبان سے پکڑ کے ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ بش، کلنٹن، اوباما اور اس کے بعد ٹرمپ، یہ جتنے بھی ہیں ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے کہ اتنے ہزار ارب ڈالر جو ہے یہ کہاں برباد کیا ہے؟ انسانیت کا کیا بھلا کیا آپ نے؟ دہشت گرد تو آپ نے نہیں مارے، آپ نے تو عام لوگ مارے ہیں۔ دہشت گرد تو دن دناتے پھرتے ہیں، داعش آپ وہاں چھوڑ آئے ہیں بطور خاص اور ان کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں۔ میں پھر دوبارہ بارے دیگر، چونکہ بات لمبی ہو گئی، بارے دیگر اسلامی ممالک پاکستان سے خصوصاً پاکستان، ایران، ترکی، سعودی عرب، امارات، قطر، یو اے ای اور جتنے بھی قرب و جوار کے ملک ہیں سب سے کہہ رہا ہوں، انڈونیشیا، ملائیشیا وغیرہ، کہ ان کی مدد کے لیے آگے آئیں اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے۔ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے آئیں گے اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے آگے آئیں گے تو اللہ رب العالمین ان کی مدد کرے گا اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔